السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ چل رہی ہے، آخرکار کیوں یہ جنگ چل رہی ہے۔ مسجد اقصی ایک ایسی مسجد ہے جس کا مسلمانوں سے بہت بڑا تعلق ہے۔ اس کی 12 حقیقتیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، جس کی وجہ سے یہ جنگ چل رہی ہے۔ آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ مسجد اقصی، جس کا دوسرا نام بیت المقدس ہے، جس کو لے کر فلسطین اور اسرائیل میں جنگ چل رہی ہے، تو کیا یہ مسجد کوئی خاص جگہ ہے جس کو لے کر مسلمانوں کو زخمی کیا جا رہا ہے؟ اور اسلام میں اس مسجد کا کیا خاص مقام ہے، کیا اہمیت ہے، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ تو بنے رہیے ہماری ویڈیو کے لاسٹ تک۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مسجد اقصی کے تقریباً 20 نام ہیں۔ اس مسجد کے ویسے تو الگ الگ کئی نام ہیں، لیکن ان سب میں سے مشہور وہ نام ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، یعنی مسجد اقصی، اور دوسرا نام بیت المقدس ہے۔ نمبر 2، اسلام کی 3 بابرکت مسجدوں میں سے ایک ہے یہ۔ اسلام میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت اور اس میں نماز ادا کرنے کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، اور مسجد اقصی ان تینوں مسجدوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفر نہیں کر سکتے کسی بھی مسجد کا اس کو دیکھنے کی نیت سے یا اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے، سوائے 3 مسجدوں کے۔ پہلی مسجد حرام مسجد کعبہ، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ خاص کر صرف انہی تینوں مسجدوں کی طرف نماز اور زیارت کی نیت سے سفر جائز کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں مسجدوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ نمبر 3، زمین پر دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ فرمایا مسجد حرم۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر میں فاصلہ کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے مسجد حرم کی تعمیر ہوئی، اور اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی تو اس کی نئی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ نمبر 4، مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسلمانوں نے مکہ میں اور پھر ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ میں 20، 16 یا 17 مہینے تک اسی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس وقت تک نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ بعد میں مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے یہ حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے کی نماز ادا کی۔ پھر ہم کو قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، لیکن قبلہ بدل جانے سے اس مسجد کا مقام و مرتبہ ختم نہیں ہوا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 5، مسجد اقصی کے آس پاس برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نمبر 6، چھٹی کیا اس کی اتنی خاص چیز ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر یہیں سے شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی اور آسمانوں کا سفر کرانا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو پہلے مسجد حرم تک لائے، پھر مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گئے، پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف اور رب کی ملاقات کے لیے لے گئے۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اہم چیز ہے
کہ یہیں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ نمبر 7، مسجد اقصی میں سارے نبی اکٹھا ہوئے۔ یہ مسجد اکیلی ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے بھیجے گئے تمام نبی اور رسول جمع ہوئے، اور پھر وہیں تمام نبیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ معراج کے سفر کا ہی واقعہ ہے۔ نمبر 8، بیت المقدس نبیوں کا شہر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کئی نبیوں کا شہر رہا ہے، اور بیت المقدس ہی سب کا مسکن رہا ہے۔ نمبر 9، اس میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مسجد حرم اور مسجد نبوی میں کئی ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ اسی مسجد یعنی مسجد اقصی میں ہے۔ تو مسلمان کیوں نہ اس کے لیے لڑیں؟ مسلمان لڑ رہے ہیں تو غلط نہیں لڑ رہے ہیں، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہم اپنا حق آج نہیں، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ فلسطین ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں کے مسلمان اپنے مقصد کے لیے قیامت تک لڑتے رہیں گے، تو ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ نمبر 10، مسجد اقصی کی فتح بشارت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ نمبر 11، صلیبیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا۔ صلیبیوں نے 492 ہجری میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان شہید ہونے والوں میں علماء اور ان کے شاگرد اور عبادت گزاروں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مسجد اقصی میں اپنا قیام کیے ہوئے تھے۔ آج بھی ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، فلسطین پر کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، پھر بھی آتنکواد بتا کر کے ہمیں مارا جا رہا ہے۔ نمبر 12، مسجد اقصی پر 91 سال صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس مسجد پر قبضے کے دوران صلیبیوں نے مسجد کی اجازت کو پامال کیا اور مسجد میں چرچ میں بدل دیا اور گنبد پر ایک بڑی صلیب نصب کر دی۔ نمبر 13، صلاح الدین سلطان ایوبی نے مسجد واپس لی۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے جنگ کر کے اسے واپس لیا اور مسجد کو اپنی پہچان واپس کی، اور اس میں پھر سے سدھار کا حکم جاری کیا اور اس کو پھر ایک مسجد کی شکل میں واپس لائے۔ اللہ تعالی مسجد اقصی کو دشمنوں کی بری نظر سے بچائے، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے اس کو بچایا تھا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور وہ بھی اس مسجد کو آج یہودی نصرانیوں سے چھڑا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرمائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔